بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے ختم ہونے کے بعد نئی سورت سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ خصوصی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل فرمائی اور کسی طرح کی اس کے اندر اپنے بندے کے لیے کوئی بھی ٹیڑھ کجی، کسی بھی طرح کی ٹیڑھ اس کے اندر نہیں رکھی۔ قرآن ایک مربوط کلام ہے، یعنی کنٹینویشن میں تسلسل سے، نہ صرف یہ کہ ہر آیت کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے ان کا آپس میں تعلق کوئی بے ترتیبی نہیں ہے کہیں، اسے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ درس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کوئی نئی بات کہی گئی، تو یا تو جملہ معترضہ کے طور پہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، بین السطور میں، یا درمیان میں کوئی اہم اصول سمجھانے کے لیے جو بات چل رہی ہے۔ اب ایک کوئی لمبا واقعہ ہو یا لمبی کوئی تقریر ہو، اس میں بیچ بیچ میں تفسیر کی ضرورت آتی ہے نا، بیچ بیچ میں کہیں کوئی ثبوتوں کی ضرورت آتی ہے، درمیان میں اس ٹاپک سے الگ ہٹ کر کچھ باتیں ایکسپلین کرنے کی آتی ہیں۔ پوری تقریر کے بعد اگر بیچ کی بات سمجھائی جائے تو ذہن میں نہیں رہے گی، تو اس لیے درمیان میں ایسے حصے آتے رہتے ہیں جن کی وہاں پر ضرورت تھی، وہ چاہے ڈائریکٹ اس ٹاپک کی چیزیں نہیں محسوس ہوں، پھر دوبارہ وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے بیان، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تسلسل یا ربط یا کنٹینویشن ٹوٹ گیا اور اچانک کوئی بے ترتیب بات آ گئی۔ بے ترتیب نہیں ہوتی، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کی انٹیلیجنس اور ذہانت پر چھوڑ دیا گیا اسے کہ خالی جگہ پر کرو، fill in the blanks، جیسے رکت استھان پر کرو۔ غیر ضروری چیزیں کسی واقعے کی ہر تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا، کہیں کہیں برسوں کی تفصیلات درمیان میں، کئی دہائیوں کی، کئی ڈیکیڈز کی تفصیلات درمیان میں چھوڑ جاتا ہے کسی ایک واقعے کی، اس لیے کہ وہ غیر اہم تھی اس جگہ پر۔ جو کچھ وہاں کہا جا رہا تھا اس سے جو سبق دینا مقصود تھا، کوئی تاریخی واقعہ، اس کی ساری ڈیٹیلز نہیں بتانی تھی، بلکہ جو مقصد تھا، جو اہم بات کہنی تھی، اس سے متعلق جتنی چیزیں تھی اس کا تذکرہ کرنا تھا۔ تو کسی ایک شخص کی زندگی کے کچھ حصے ہیں، پھر درمیان میں بہت سا حصہ چھوڑ دیا، آگے سے شروع کر دیا بیان کرنا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر وہ خالی جگہیں آپ کو پر کرنی ہوں گی، fill in the blanks۔ تو یہ ہر آیت کے بعد اگلی آیت ان میں کنٹینویشن ہے، اور ایسے ہی ہر سورت کے بعد اگلی سورت جو ہے ان میں بھی تسلسل کنٹینویشن ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ نئی سورت شروع ہوئی تو اب بالکل ایک نیا پیچھے سے جس کی کوئی ترتیب نہیں ہے ایسا کوئی چیپٹر شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ پہلی آیت ہے، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تھی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دو کہ مخصوص تعریف، خصوصی تعریف تو قابل تعریف اصل میں تو اللہ ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں،
کوئی اس کی بادشاہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی ایسی کسی طرح کی اس کے اندر ویکنس نہیں ہے، کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے جس میں اسے کوئی کسی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جائے، دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے. یہ بیٹا کس لیے ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. بڑھاپا نہ بھی ہو تو ایک جوانی میں کوئی دوسرا سپورٹ ہے اور ساتھ دینے والا ہے، دوسرا ایک نیڈ ہے، ایک ضرورت ہے. خالی محبت کی بات ہو، کسی کو ہمارے بڑے ورکرز ہیں، کام کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے تو صرف کھائے گا، ایک محبت ہے صرف ہمیں. اگر کسی کا ایسا بھی ایٹیچیوڈ ہو، اولاد سے بڑی محبت ہے، ہمارا وارث بنے گا، وارث بنے گا، جب وہ خود نہیں رہے گا تب، جب وہ چلا جائے گا اس کی محبت میں کر رہے ہیں کہ اب سب اسے مل جائے گا. یہ چلا جانا بھی کمزوری اور ویکنس ہے کہ اب بیٹا سنبھالے گا، وراثت اس کو ملے گی، ترکہ اسے ملے گا. تو اللہ کے ساتھ اس میں سے کوئی ضرورت نہیں موجود، نہ اسے کسی موقع پہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، ورکنگ ہینڈز کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چلا جائے تو اب اس کا ترکہ، اس کی وراثت منتقل ہوگی بھائی محبت میں، چلو ہمارے بعد اسے ملے گا. تو اولاد بھی ضرورت ہے اور اللہ ان ضرورتوں سے اوپر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کے اندر کسی طرح کی ویکنس، کمزوری ایسی نہیں ہے جس میں اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑ جائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پھر اس کی بڑائی بیان کرو. مقصد یہ کہ پھر وہ کام کرو جس سے یہ معلوم ہو، تمہارا ایٹیچیوڈ وہ ہو، تمہاری ڈیوٹیز وہ ہو، جس سے خود بخود یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ساری دنیا پر واضح ہو جائے کہ تم اس کی برابری نہیں کر رہے، وہی بڑا اصل میں وہی ہے. یہاں پر بات ختم ہوئی تھی سورہ بنی اسرائیل کی. پھر یہ شروع ہوئی سورہ کہف. اس کی یہ پہلی آیت اسی کے لیے ہے اصل تعریف. یہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا کہ تعریف کی بات، اس کی اصل تعریف ہونے کی بات. جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑا پیچھے سے قرآن کا ہی بیان چلا رہا تھا. اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی ٹیڑھ نہیں. اس نے یہ باتیں بیان کی، اور یہ جو آخری آیت کے اندر آیا ہے یہ پھر اور آگے تفصیل سے اسی بات کو اور لے کر چلا ہے قرآن. یہ تو صرف میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا یا پہلی آیت کا. مختصر سورہ کہف کا کچھ تعارف بھی کرا دو. حدیثیں آتی ہیں، کچھ حدیثیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ کہف دجالی دور میں کام آئے گی. تلاوت کیا کرو کا مطلب پڑھنا نہیں خالی، بلکہ اس میں وہ انسٹرکشن اور ہوں گی، وہ ہدایات ہوں گی جو دجالی دور میں کارآمد ثابت ہوں گی. کہیں اگر آپ کو انسٹرکشن مینول کوئی چھوٹا سا چارٹ دے دیا جائے کہ جہاں ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں وہاں پر آپ، یا بڑے شہروں میں الگ الگ لینز ہوتی ہیں چلانے کی، فلائی اوورز آتے ہیں، کب نیچے سے نکلیں، کب یو ٹرن لیں، کہاں کس سگنل پر رکیں. اگر انسٹرکشن مینول چھوٹا سا دے دیا جائے تو آپ اسے پڑھتے ہوئے کراس نہیں ہو جائیں گے صحیح راستے پر. مقصد یہ کہ اسے پڑھ کر اس کے مطابق عمل کریں، تب آپ اس ٹریفک کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا کر لے جائیں گے بغیر کسی طرح کا نقصان اٹھائے ہوئے، بغیر کسی طرح کا جرمانہ ہوئے. تو یہ مشورہ دینا کہ دجالی دور میں تمہارے کام آئے گی، تو اس کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹرکشن مینول ہے، اس میں جو ہدایات ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی.
اور لوگوں نے اسے خالی پڑھنا سمجھ لیا کہ اس کی تلاوت پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے دجال کا مقابلہ ہو جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ شروع کی 10 آیات تلاوت کیا کرو، بعض روایات میں ہے کہ آخر کی 10 آیات، بعض میں ہے درمیان میں کہیں سے بھی 10 آیات۔ اصل میں لب لباب تو یہ ہے کہ پوری، ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ یہ پوری سورت، اس کے اندر وہ انسٹرکشنز ہیں اور وہ ہدایات ہیں جو دجالی دور میں کام دیں گی، اگر ان ہدایات پر عمل کریں، اسے ذہن نشین کر لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں ڈھالیں، اپنے ہمارے ایکشنز ان کے مطابق ہوں۔ اس صورت میں 3 واقعات ہیں جو تفصیل سے آئے ہیں، بہت سی صورتوں میں بعض واقعات ہیں، اس صورت کے اندر 3 واقعات ہیں تفصیلی۔ اور جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے کہ کوئی واقعہ قصہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، کسی واقعے کے کچھ حصے ہوتے ہیں، ان کو بتانے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو پھر ان 3 واقعات کے ساتھ پھر درمیان میں یہ 3 واقعات ہیں، اور جگہ جگہ پھر جو ضروری ہدایات ہیں وہ ہیں۔ ان واقعات میں ایک اصحاب کہف کا قصہ ہے شروع کے حصے میں، پھر ایک جنہیں عرف عام میں مشہور ہے یا ہمارے روایات میں آتا ہے، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام، قرآن شریف میں ہے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جنہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا، اور وہ نبی وقت کو لے کر چلے تھے، اور انہیں کچھ واقعات کے کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی کچھ حقیقت سمجھائی تھی۔ اور پھر ایک قصہ اور ایک واقعہ ہے ایک رولر کا، بہت بڑے رولر کا، جس کی سلطنت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ ایک ہی وقت میں اگر سورج نکل رہا ہے تو سورج غروب بھی ہو رہا ہے اسی کی سلطنت کے حصے میں۔ تو اس کا مطلب بہت جو بولا جاتا ہے نا کہ جیسے برٹشرز کے بارے میں کہ ان کے رول میں، ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آسٹریلیا پر بھی حکومت ہے، ادھر امریکہ پر بھی حکومت ہے، کہیں اگر رات ہو گئی ہے کسی ایک ملک میں تو انہی کی حکومت کے دوسرے حصے کے اندر دن بھی ہے۔ ان کا یہ ذوالقرنین ایسا ایک رولر تھا کہ بہت بڑا حصہ دنیا کا اس کے اوپر اس کی حکومت تھی، اور وہ کنٹینیوس تھی، ایسا نہیں تھا کہ بیچ میں ایک ملک پھر چھوڑ کے کچھ اور، پھر چھوڑ کر کچھ اور۔ تو وہ اتنا، یہ 3 واقعات ہیں۔ اس میں سے جو پہلا ہے، ان 3 کے بارے میں اگر ہم غور کریں، ترتیب پر اگر ہم غور کریں، اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے اس کے اندر کچھ کرانتیکاری انقلابی یوک نوجوان تھے، ریولوشنری کچھ انقلابی نوجوان تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں جو اس وقت جو کوئی حکومت کرتے تھے اور جو وہاں پر شرک پھیلا ہوا تھا، اور اس شرک کی وجہ سے جو اللہ کے قانون کے خلاف وہاں پر حکومت نے قوانین بنا رکھے تھے، اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، اور وہ چونکہ تعداد میں کم تھے، وہ نوجوان حکومت سے ٹکرا نہیں سکتے تھے، تو انہیں بستی چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینی پڑی، اور وہاں وہ رہے بہت لمبے عرصے۔ اب یہاں پر قرآن کا جو بیان ہے اس سے تفصیلات 2 طرح کی آ سکتی ہیں، اس واقعے کی 2 طرح کی تفصیلات ممکن ہیں جو الگ الگ طرح
الگ الگ انداز میں سوچنے یا غور کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں اس میں سے کوئی ایک تفصیل لی ہے۔ ایک بڑی تعداد کے نزدیک وہ 300 یا 309 سال تک اس غار میں سو گئے، اور اس کے بعد اٹھے وہ، اور پھر بستی میں آئے۔ یہاں سسٹم اور نظام بدل چکا تھا۔ کچھ اور بعض اور غور کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا انہی آیات سے جو مفہوم نکالا ہے انہوں نے وہ یہ کہ نہیں، سوئے نہیں تھے، سونے کا کہیں ذکر نہیں۔ وہ کچھ عرصے، کچھ سالوں، یہ صدیوں کی بات نہیں ہے، کچھ عرصے یا کچھ سالوں تک غار میں رہے تھے، وہاں اپنی ان سے بچ کر اپنی منصوبہ بندی اور پلاننگ وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بستی میں آئے۔ بہرحال اس پر تو ہم غور کریں گے پھر جب آیات شروع ہوں، ان دونوں حصوں کے اوپر۔ اصل بات جو ہے بنیادی وہ یہ کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے کہ وہ حکومت اللہ کے قوانین کے خلاف قانون نافذ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور سرنڈر نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ خاموشی سے وہیں پر رہتے رہیں، وہ اس مزاج کے نہیں تھے کہ خاموشی کے ساتھ میں ایڈجسٹ کر لیں۔ وہ ایمان کے اس درجے پر تھے کہ جہاں وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ تعداد میں بہت کم تھے، اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پھر بستی چھوڑ کر الگ ہی کچھ دنوں رہ کر پلاننگ کی جائے، وہاں سے اپنے کوششیں کرتے رہیں گے، اور وہاں جو کچھ بھی ان کے ساتھ پیش آیا اس پر غور کریں گے کہ وہ سو گئے تھے صدیوں تک یا کچھ برسوں تک وہ وہاں پر رہے تھے اور موجود رہے تھے۔ بہرحال پھر دوسرے قصے اور دوسرے واقعے کے اندر نبی وقت کو اللہ کی طرف سے اللہ کے ایک بندے ٹریننگ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیے گا کہ نبی وقت اور وہ نبی بھی یا کیسے جو رسول بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جن کا نام اولو العزم رسولوں میں آتا ہے، یعنی کوئی اسپیشل جو زیادہ جنہوں نے استقامت اور اس کا ثبوت دینے کی بڑے لمبے عرصے تک جن کو ضرورت پڑی، ایسے 5 رسولوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے قرآن شریف میں کئی مقامات کے اوپر۔ انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں کہ زیادہ مستقل مزاج اور دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ حالات کو فیس کیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر رسول بھی ایسے کہ جن کا ذکر دوسرے رسولوں سے الگ ہٹ کر زیادہ حالات کو فیس کرنے والے جو رسول تھے ان میں سے وہ شامل تھے۔ اگر سوالات نبی اگر دنیا میں آئے تو ان میں سے 5 کو اگر چھانٹا گیا کہ ان کا منصب بہت ذمہ داریوں کے اعتبار سے اونچا تھا، ان میں سے ایک، ان کو تربیت دینے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ رسول وقت، ہر رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے تمام انسانوں میں، ان کو کچھ علم دینے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ ایسی شخصیت انسانوں میں سے نہیں ہو سکتی، کوئی انسان رسول کے مقابلے میں اس درجے کا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول کو سکھانے کے لیے جائے۔ اللہ اسے مقرر کرے ابھی نہیں، ذرا جا کر آپ تربیت دے آئیے۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھے اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ کو کیا تربیت دینے کے لیے؟ جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے وہ تو براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتی تھی، اس میں درمیان میں کسی کی تفسیر کی یا کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا نظام نبی وقت یا رسول وقت کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ سامنے سے جو کچھ نظر آتا ہے اس کی بیک میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کی پشت میں کیا کیا ہوتا ہے، مصلحتیں کیا کیا ہوتی ہیں، سامنے سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی، یہ تفصیلات وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے۔
اس کی تربیت دینے آئے تھے. اس لیے کہ رسول جو بشر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کسی فعل کی کوئی مشیت بتا دے، وہ اپنی جگہ پر اس کے علاوہ انہیں خود سے علم نہیں ہوتا کہ کسی کام کے پیچھے کیا مشیت و مصلحت تھی. اور معلوم ہو جانا اور بات ہے، اس کو اپنی نظروں سے دیکھ لینا کہ کیا مصلحت پیچھے تھی، کیا واقعات ہو رہے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، اور اس کے نتیجے میں سامنے سے جو ریزلٹس آتے ہیں، جو نتیجے آتے ہیں جس میں جو انسانوں کو نظر آ رہے ہیں، انہیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ واقع ہو رہا ہے، یہ ہے ہماری قسمت. اس کے پیچھے کیا مشیتیں ہوتی ہیں. تو جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کو ایک تو علم کے طور پہ بتا دیا گیا. حضرت موسیٰ کو تربیت دینے کے لیے جنہیں بھیجا تھا، انہوں نے دکھایا ان واقعات کو جو خالی بتا دیے جاتے تھے کہ اس وجہ سے یہ سامنے پیش آیا، پیچھے یہ ہو رہا تھا. تو جو پہلا واقعہ ہے اس کے اندر تو کچھ کرانتیکاری نوجوان تھے، ریولوشنریز، جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اپنے وقت کی حکومت جو غیر اللہ کی حکومت چلا رہے تھے اس کے آگے سرنڈر نہیں کیا. اور پھر دوسرے واقعے کے اندر یہ بتایا گیا کہ سامنے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں محسوس ہوتا، ہمیں برا لگتا ہے، ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی مشیتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ڈس ہارٹنڈ نہیں ہو، کبھی دل چھوٹا نہیں کریں. جو سامنے سے اگر کوئی سیٹ بیکس آتے ہیں، اگر کوئی نقصانات آتے ہیں، اگر ایسی چیزیں آتی ہیں جو ناخوشگوار ہوتی ہیں، تو اس سے ہمت نہیں ہاریں اس کے اوپر. اس کے پیچھے اللہ کی مشیتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. اور اگر اسی کے حکم کے مطابق اگر جو اصول اس نے بتائے عمل کرتے رہے تو پھر کامیابیاں بات کو آئیں گی. سرنڈر نہیں کریں، ڈٹے رہیں. نقصانات اگر کہیں آئیں، سیٹ بیکس آئیں، اس کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی ایسی مشیتیں ہیں کہ پھر آئندہ ہمیں اس کی مصلحتیں معلوم ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی حکومت کو دکھایا یا بتایا واقعے کے ذریعے. اتنا بڑا رولر ہونے کے بعد بھی اس کے اندر یہ گھمنڈ نہیں تھا کہ یہ میرا رول ہے، یہ علاقہ میرا ہے. یہ بتایا کہ اس کے بعد کامیابیاں آئیں گی، اور کامیابیاں اگر آئیں گی تو اس وقت تمہیں کمزوروں کی مدد کرنی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، جو مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کرنی ہے. اس واقعے کے اندر جو ذوالقرنین کا ہے، ذوالقرنین اس رولر کا نام تھا. اور تکبر نہیں کرنا ہے، یہ تو اصل میں اللہ کی سلطنت کا بڑا چھوٹا سا اس نے، اس کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا. اس کے قانون کے مطابق لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی اور محبت اور عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ ہے ترتیب تینوں کی، جس سے، اور یہ ترتیب ہے جو دجالی فتنہ ہے اس سے مقابلے کے لیے، جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. اس لیے کہا تھا کہ سورہ کہف کا مطالعہ دجالی دور میں مفید ہوگا، یا دجال کے فتنے کے خلاف مفید ہوگا، یا کہیں کہ شروع میں پڑھ لو، آخر میں پڑھ لو، یا درمیان میں پڑھ لو آیات. مختلف حصے ہیں یہ تینوں واقعات کے، ان تینوں سے سبق ملے گا، ان تینوں سے وہ رہنمائی ملے گی کہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اور اس کا تھیم خلاصہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ان تینوں واقعات کی جب کی جو ترتیب اور کڑیاں ملتی ہیں، ان سے بتایا کیا گیا، سبق کیا دیا گیا. یہ پہلے مختصر میں اتنا اور بتا دوں کہ ہمارے پاس روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہودیوں نے 3 سوالات کیے تھے. یہودی علماء اس وقت کے طرح طرح کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ڈیفیکلٹ یا پیشدار چیزیں پھندے بنا کر لاتے تھے.
حضرت عیسیٰ کے سامنے بھی لایا کرتے تھے، انجیل میں تو بہت ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو آئے بنی اسرائیل میں تھے، نبی بنا کر ہی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ان کا تو دن رات کا واسطہ تھا، انہی کے درمیان میں تھے۔ یہاں تو ایک الگ غیر مسلم قوم ہے، کبھی کبھی کوئی سوال وہ لے کر آتے تھے۔ حضرت انجیلوں کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سامنے آتے ہی رہتے تھے ان کے پھندے طرح طرح کے سوالات کی شکل میں، اور وہ اللہ کی رہنمائی میں ان کے جواب ایسے ہوتے تھے کہ ان کے منہ بند ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کہ بعض موقعوں پہ بعض سوالات آتے تھے اور اس کے جواب اللہ کی طرف سے شک میں ملتے تھے کہ پھر ان کے منہ بند ہو جاتے تھے۔ تو یہاں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے کہ یہ بتاؤ ان قصوں میں کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تربیت دینے کے لیے آئے تھے حضرت خضر، اور ذوالقرنین کا، اور پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور ان کا جواب دے دیا گیا۔ اور پھر جو جواب کا انداز ہوتا ہے کہ اس میں خالی وہ واقعہ ہی نہیں تھا، واقعے کی صرف ضروری تفصیلات تھی جس میں کچھ کہنا تھا، کچھ سبق دینا تھا، اور درمیان میں پھر دوسری اور ان واقعات کے درمیان میں بھی وہ چیزیں تھی کہ جو اصل تعلیم تھی۔ یہ بات بالکل درست ہو سکتی تھی یا ٹھیک ہو سکتی تھی کہ وہ سوال یہ وہ لاتے اور اس سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوتی، لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں پر مل نہیں رہا کہ، اور تاریخ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہودی یہ سوال نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے تو نیچرل ہے کہ یہودی یہ کیا کرتے تھے، دوسرے بہت سے موقعوں پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ طرح طرح کے سوال لاتے تھے، ڈیفیکلٹ کوشچنز کہ جس کے یہ جواب نہیں دے پائیں گے ان کے اپنے خیال میں۔ لیکن اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے، جو پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا واقعہ ہے، ان کے کچھ عرصے بعد کا، شاید 200-300 سال بعد کا ہو سکتا ہے۔ مشرک حکومت تھی، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہاں نہیں پھیلی تھی، اس میں وہ نوجوان ایمان لائے، تو جسے سچا عیسائی کہیں یا مومن تھے، وہ جو ایمان لائے وہ حضرت عیسیٰ پر، اور پھر انہوں نے غار میں پناہ لی، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو نظام بدل چکا تھا، وہاں پر بھی عیسائیت پھیل چکی تھی، اور ان کو ہاتھوں ہاتھ پھر لیا گیا جب وہ غار سے واپس آئے۔ تو یہ واقعہ، اس کی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، اور وہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے جو ان پر سچ مچ ایمان لانے والے تھے ایسے مشکل حالات کے اندر۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے، ان کو انکار کرتے ہیں، ان کو وہ جھوٹا اور نقلی اور جعلی کہتے ہیں، اور اس درجے کے ان کے دشمن تھے کہ اپنے نزدیک انہوں نے، یہودیوں نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا۔ تو یہودی کسی ایسے واقعے کو اگر کہیں دعویٰ ووا بھی ہے کہ کسی ایسے واقعے کو اجاگر کریں جس کے اندر حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا ثابت ہو، اور اس سے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی برتری اور فوقیت اور فضیلت اور پراتمکتا ثابت ہو، کہ پھر آخر میں وہی نوجوان جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے وہی کامیاب ہوئے، تو یہودی کسی ایسے واقعے کو اگر وہ دبابا ڈھکا ہوا ہے اور لے کر آئیں اور پھر اس کو وہ عام ہو جانے دیں، یہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کسی ایسے واقعے کی تفصیل پوچھیں جس سے ان کا خود اتفاق نہیں ہو، یا جس سے خود ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امپوسٹر تھے، نقلی تھے، جھوٹا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، وہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں تھے، اور یہ نوجوان بھی تھے حضرت عیسیٰ پہ سچے ایمان لانے والے تھے جو کامیاب ہوئے بات کو۔ تو اس لیے کم از کم اس واقعے کی حد تک، باقی دو کو میں
نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں پر روایات میں ہے کہ یہ تینوں سوال پوچھے گئے تھے. کم از کم اس واقعے کی حد تک یہ بظاہر نہیں آتا سمجھ میں کہ یہ بھی انہوں نے سوال کیا ہوگا کہ بتاؤ اس کی کیا حقیقت ہے. یہ تو درمیان میں ایک میں نے اس کی شان نزول بیان کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات، ایک دلیل میں نے رکھی. یہ واقعہ عیسائیوں میں مشہور چلا رہا تھا، کم مسلمان جانتے ہیں اس بات کو. عوام عام طور سے عام مسلمان نہیں جانتے، سمجھتے ہیں صرف مسلمان جانتے ہیں. یہ عیسائیوں میں مشہور چلا رہا تھا. اور جیسے وہ جودی پہاڑ جو ہے وہ کئی جگہ اس کی روایات کم از کم 3 جگہ کی ملتی ہیں کہ جودی پہاڑ کہاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے جہاں ان کی کشتی رکی تھی. ایسے ہی یہ کہف والا جو غار ہے، اصحاب کہف والا، اس کا بھی دعویٰ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہے. اس میں سب سے زیادہ مشہور ہے ترکی میں. ترکی کے ویسٹ میں، مغرب میں یہ نقشہ ہے، اور انگلش میں یہ انسرکل کیا ہوا لکھا ہوا ہے ایفیسس. یہ وہ شہر ہے جس سے 10-12 کلومیٹر کی دوری پر وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں غار ہیں. وہاں پر یہ ایک غار ہے جسے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہ غار ہے جو اصحاب کہف کا غار ہے جہاں پر ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی. یہ ایفیسس انگریزی کے اندر ہے، ترکی زبان میں ایفیس کہتے ہیں اسے، اس شہر کو. تو یہ ایفیس کے قریب میں ہی شہر کے، اور اس کے برابر میں پھر یہ تھوڑا سا درمیان میں جو سمندر کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری طرف یونان ہے. اس پورے علاقے پہ حضرت عیسیٰ کے دور میں، اس سے پہلے یونانی کبھی حکومت کرتے تھے، پھر رومیوں کی حکومت ہو گئی تھی، اسے بائزنٹائن رول کہتے ہیں، بازنطینیہ اردو کے اندر. اور بہت لمبی سلطنت تھی، بہت دور تک دنیا کے بہت سے ملکوں پر. یہ جو غار یہاں پر اس جگہ پر وہ غار کہا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے، اور ٹورسٹ دنیا بھر کے جاتے ہیں. یہ غار مشہور ہے 7 سلیپرز، کیو آف دی 7 سلیپرز کے نام سے. عیسائیوں میں جیسے آپ اصحاب کہف کہتے ہیں، عیسائیوں میں ان کو 7 سلیپرز کہا جاتا ہے، 7 وہ لوگ جو سو گئے تھے. یہ پورا قصہ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، تھوڑی سی تفصیل کے فرق کے ساتھ میں زیادہ تر حصہ جو ہے ایسے کا ایسے ہی عیسائیوں میں چلا رہا تھا، مشہور. اس میں عیسائیوں میں بھی جو رومن کیتھولک ہیں وہ اسے مانتے تھے. کیتھولکس یہ 2 بڑے حصے ہیں، اس کے بعد ویسے تو پھر 300 سے زیادہ فرقے ہیں اس وقت بھی عیسائیوں کے. اس میں کیتھولک عیسائی سب سے زیادہ ہیں تعداد میں. کیتھولک عیسائیوں، یہ کیتھولک ایسے ہیں کہ جیسے ہماری زبان میں، آپ کی زبان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کی اب بدعتیں بہت ہو گئی ہیں بھیڑ کے اندر، تو کیتھولک یہ بات کو پھر پروٹسٹنٹ نکلے، انہوں نے کہا یہ سب بدعتی لوگ ہیں، یہ بھیڑ پوری، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ نکلا، یہ 16ویں سینچری 16ویں صدی کے اندر. پروٹسٹنٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ، یہ انہوں نے بنا لی ہے، یہ اس طرح کہانی گڑھ لی ہے، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کیتھولکس باقاعدہ 2 دن بھی مناتے چلے آ رہے تھے کہ کس تاریخ کو، وہ تاریخیں بھی انہوں نے کہیں سے، ان کے یہاں پہ روایات میں ان کی چلی آ رہی تھی کہ فلاں تاریخ کو یہ 7 سلیپر سوئے تھے اور فلاں تاریخ کو پھر یہ نکل کر واپس آئے تھے بستی میں، تو ان دنوں کو بھی مناتے تھے. اور بڑا ان کا اونچا مقام تھا 7 سلیپرز کا عیسائیت کے اندر. کیتھولک عیسائی آج بھی دنیا میں زیادہ ہیں، 70% سے زیادہ. اور پہلے تو خالی کیتھولک تھے پوری دنیا میں. ان کو وہ سینٹس کا درجہ دیتے تھے، سنت، ان 7 سلیپرز کو. اب آج اور لوگوں کے تعلیم آ جانے کے بعد، ایجوکیشن آ جانے کے بعد، سائنس کی ترقی کے بعد اور مختلف چیزوں میں جو ان کے یہاں پھر تضادات، کانفلکٹس ہوئے کہ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں اور سائنس کیا کہتی ہے.
اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں کی بہت سی چیزوں کو کینسل کرنا شروع کیا اور ریجیکٹ کرنا شروع کیا. تو پھر آج بڑی تعداد جو ہے وہ کیتھولکس کی، انہوں نے بھی 7 سلیپرز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اصحاب کہف کو، کہ یہ سب داستانیں ہیں جو ایسے لوگوں کے اندر مشہور تھیں، اور وہ جو دن منانے کا تھا اور عقیدت کا وہ حصہ ختم ہو گیا. ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر اس حصے کو دیکھنے کے لیے آج تک. یہ اصحاب کہف یہ وہ حصہ جہاں پر وہ پہاڑ ہیں، ان کے اندر مختلف غار ہیں، یہ اس میں کا ایک سین ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا ٹرکی میں، ترکی میں، یہ 4-5 جگہ پر دعویٰ ہے اس غار کے ہونے کا. اس میں سے 2 بڑے کنٹینڈرز ہیں، یعنی 2 ایسے ہیں کہ جن کو کچھ زیادہ لوگوں نے مانا ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی، ایک بڑی تعداد تو یہ ترکی کی بات کرتی ہے کہ ترکی میں یہ فلاں اس جگہ پر، یہ ایفسس جو شہر ہے اس کے پاس میں پہاڑیاں ہیں، اور ان پہاڑوں میں یہ غار ہے جہاں پر ان لوگوں نے پناہ لی تھی. اور یہ دعویٰ سامنے آیا 1963 میں جارڈن میں، اردن کا کیپٹل ہے دارالخلافہ، راجدھانی عمان میں ہی، عمان کے سبرز میں، اس کے مضافات میں پہاڑ ہیں، وہاں غار ہے. اور وہ اسی سے اسے انہوں نے، گورنمنٹ نے وہاں کی بہت ڈیولپ کیا ہے، اسے ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا ہے. یہ 1963 میں یہ کھدائیوں میں وہ حصے نکلے، اور انہوں نے وہاں پہ ہڈیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ایک کتے کی بھی ہے، اور یہ اصحاب کہف یہاں پر تھے، اور وہ وہاں پر لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں اس مقام کے اوپر. یہ تو ہے ترکی والا، جہاں یہ 7 ان کے قبریں ہیں، یہ 7 وہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ ان کی قبریں ہیں. اور یہ عربی میں دیکھیے کتوا لگا ہوا ہے، تو یہ ہے جارڈن میں، اردن میں، عمان میں، کہ جہاں سے پھر جانے کے بعد اس علاقے کو بڑا اچھا ڈیولپ کیا. لیکن پھر ادھر کے حصے کو، غار والے حصے کو، تو پھر نیچرل سراؤنڈنگ میں رہنے دیا گیا ہے، کھدائیوں کے بعد جو کچھ نکلا ہے. وہاں دنیا کے بڑے حصے نے اس کو نہیں مانا، یہ دعویٰ بات کو چونکہ آیا. عیسائی اس کو مانتے چلے آ رہے تھے پہلے سے، اور مسلمان بھی. یہاں پر کم جاتے ہیں ٹورسٹ، اور زیادہ تر مقامی ہوتے ہیں، اور کچھ افریقہ کے کچھ ممالک کے ٹورسٹ ہوتے ہیں. بہت کم باہر کے یورپین اور دوسرے اس کو صحیح مان کر یہاں آتے ہیں. لیکن بہرحال ایک دعویٰ یہاں کا بھی ہے، اور اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں جو ثبوت دیتے ہیں وہ، کہ صاحب یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے کہ یہی تھا وہ. یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی حصے کی ہے، جارڈن میں، جو اردن میں ہے، وہاں پر جہاں سے غار شروع ہوتے ہیں. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ دعویٰ غلط ہے 1963 والا، میں نے جو کچھ غور کیا ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف کی جو تفصیلات قرآن شریف کے اندر آئی ہیں، اس میں ایک جگہ ہے کہ غار کے اندر وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار میں ایک بڑی اچھی خاصی اسپیشیس ایک پھیلی ہوئی جگہ تھی، جیسے ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹے سے ایک میدان سا ہو، وہاں ایک غار، وہاں پر وہ اصحاب کہف رہے تھے. یہ تذکرہ اس کی تفصیلات میں آیا ہے. ان کا غار بہت تنگ ہے، اس کے اندر کوئی پھیلی ہوئی اچھی ایسی جگہ نہیں، جسے قرآن ایسا کہے کہ جیسے کافی کشادہ، کافی پھیلی ہوئی ایک میدان سی جگہ غار کے اندر، وہ یہاں پر نہیں ہے اردن والے میں. وہ وہاں پر ہے، اس کے اندر ہے ترکی والے میں. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آخری طور پہ کہ ترکی والا ہو، ممکن ہے کہ وہ کہیں اور آج بھی دفن ہو. کوئی دعوے جو ہیں وہ ٹیونیشیا یا تیونس میں بھی ہیں، کوئی زیادہ توجہ ادھر نہیں دی جاتی. مصر میں بھی ایک جگہ کے بارے میں، جیسے بعض لوگوں کی قبروں کے بارے میں ہوتا ہے نا، بعض نبیوں کی قبروں میں 8-10 ملک کے اندر قبریں ہیں، کہ جب یہاں پر ہے ان کی قبر، یہاں پر ان کی قبر ہے، یہاں ان کی قبر ہے. تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ یہ غار کی بھی تفصیلیں جگہ تفصیلات کئی ملکوں کے اندر آ رہی ہیں کہ تب یہاں پر ہے، لیکن سیریسلی ان میں سے نہیں لیا گیا. میجورٹی تو ترکی کو مانتی ہے، ہاں کچھ اس کو یہاں بھی ٹورسٹ جاتے ہیں کافی. اردن میں بہت کم تعداد ہے، کافی تھے مطلب ان سے بہت کم تعداد، بہت کم لوگوں نے اسے مانا ہے، لیکن بس یہ دونوں ہیں سیریس کنٹینڈر. تو ممکن ہے کوئی تیسری جگہ ہو، یہ دونوں ہی نہ ہو، ہم نہیں جانتے. لیکن کم از کم یہ اندر، اس کے اندر کشادہ پھیلی ہوئی جگہ نہیں ہے. غار ہرا میں آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں، جو حج کرنے گئے، اور حج میں بھی ہر ایک وہاں پر غار ہرا میں ہر ایک نہیں جاتا، جو وہاں اسپاٹس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چڑھائی بہت ہے، تو وہ اس چڑھائی پہ سب نہیں جاتے.
تو وہاں غار حرا میں بھی بہت ڈیفیکلٹ گھسنے کا راستہ ہے، بہت مشکل سے داخل ہو پاتے ہیں، وہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے اور باقاعدہ نیچے اتر کے بڑی مشکل سے اس غار کے اندر داخلے کا راستہ ہے، لیکن اندر جا کر کم از کم اتنی بڑی جگہ تو ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا موٹا ہم اجتماع کر لیں، اس طرح کی بالکل جو ہے فلیٹ جگہ ہے اندر جا کر۔ یہاں اس کے اندر نہیں ہے بڑی جگہ کو، یہ غار جو ہے یہ تنگ ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مطلب اب 7 لوگ سوئے کروٹیں بدل رہے ہیں، یا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جگہیں اپنی اس کے اندر بار بار بدل رہے ہیں، یہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اس کے اندر ایک پھیلی بھی جگہ اندر جس کے اندر وہ رہے تھے وہاں۔ بظاہر اس وجہ سے قرآن کے اس حصے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اردن والا تو نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے ترکی والا اصلی وہ غار جو جس کے اندر اصحاب کہف نے پناہ لی تھی۔ یہ میں نے کچھ مختصر آپ کو اس کے آرکیولوجیکلی جو چیزیں سامنے تھیں وہ بتائیں۔ عیسائیوں میں جو قصہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق ابھی بعض چیزیں اور سن لیں، پھر اس کے بعد میں آیات کے اوپر آتا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ شروع کے رکوع میں ہی ہے۔ شروع کی چند آیات کے بعد 8ویں آیت کے بعد 9ویں آیت سے اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک رولر تھا اور اس کا نام تھا ڈیشیس، یونانی تھے۔ تو ڈیشیس جو ہے یہ رولر تھا، اور یہ تھا وہ جو ابھی عیسائیت کی تعلیمات نہیں پھیلی تھی اور بڑا کٹر مخالف تھا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا، اور شرک پھیلا ہوا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ انسانوں کے جو قانون ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں ان کو وہ بڑی سختی کے ساتھ میں، اور رولر تو جہاں بھی ہوتے ہیں وہ جس چیز کو بھی ٹھیک سمجھے تو وہ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں سختی کے ساتھ میں، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہر ایک جو ہے وہ عقیدے بھی وہی رکھے گا۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کم سے کم عقیدوں میں دخل نہیں دیتی کہ آپ کیا مانتے ہیں، آپ اپنی عبادتیں پوجائیں کیسی کرتے ہیں، لیکن جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، مثلاً روس میں تھی کبھی، تو وہاں پر یہ کہ نہیں نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ، عیسائی بھی اپنی عبادتیں نہیں کر سکتے، سب کو کمیونسٹ بن کر رہنا ہوگا۔ جب ان کا کمیونزم آیا اور ان کی جو ڈکٹیٹرشپ آئی، وہ ڈکٹیٹرشپ چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو کہ ہم اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی ان کا تصور ہے اسلامی حکومت کا اس پر وہ اس کے لیے سب کو مجبور کرتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اپنے اپنے جو بھی کانسیپٹس ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو اس پر وہ عقیدوں کے معاملے میں بھی لوگوں کو سختی سے عمل کراتے ہیں۔ مثلا سعودی عرب میں ڈنڈے پڑتے ہیں اگر دکانیں کھولے رہے لوگ، نماز کو نہیں گئے، نماز کے وقت میں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ دکانیں کھولے یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو آپ پولیس مین گھومتے ہوتے ہیں ڈنڈے لے ہوئے اور پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہاں پر ہو، چوری ہوتی نہیں کہ جلدی شٹر گرانا ہو یا کرنا ہو تو اٹھ کے بھاگو نماز میں۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کسی سے نماز پڑھائیں، اسلامی اسٹیٹ میں بھی آپ زبردستی کسی بھی چیز پر اس پر عمل کرائیں، ایسا فعل نہیں کریں گے، ایسا جرم نہیں کریں گے جس سے دوسرے بھی ہلاک ہو رہے ہوں یا دوسرے بھی برباد ہو رہے ہوں یا دوسرے متاثر ہو رہے ہوں، اور ایسے گناہ جس کا تعلق، جس کے اثرات خالی اسی کی ذات پر مرتب ہوں گے، ان کے معاملے میں دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا حساب ہوگا؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسلامی اسٹیٹ زبردستی نماز نہیں پڑھوائے گی، تو وہاں ڈنڈے پڑتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں نکلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو وہ تبلیغی جماعت کو نہیں نکلنے دیتے، کوئی نکلے تو فوراً سارے گرفتار ہو جائیں۔ کوئی دینی اجتماع کرنے کی مڈل ایسٹ کے بہت سے، مشرق وسطیٰ کے بہت سے ملکوں میں کسی بھی طرح کے، خالی تبلیغی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی جماعت کے دینی اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے پرمیشن لیں، وہ پورے طریقے سے مطمئن ہوں گے کہ ہاں یہ لوگ ہماری فکر کے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہیں، ہماری فکر کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، تو بعض کم موقعوں پہ اجازت مل جاتی ہے۔ کہیں اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو وہ عقیدوں میں بھی دخل دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد کے خلاف کسی کا عقیدے رکھنا آسان نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ، جمہوری حکومتیں عقائد میں دخل نہیں دیتی، وہ باقی قانون کی سختی کرتی، سول لاز کے اوپر۔
تو وہ رولر جو تھا ڈیشیس، اس کو ویسے ہی عقائد کے خلاف اپنے کسی بات کو جیسے رولرز کو نہیں برداشت ہوتا نہیں تھا. یہاں تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ عملی نوجوان تھے، یہ لوگ عملی نوجوان تھے، پریکٹیکل تھے، عملی ایمان لانے والے تھے، کہ جو خالی نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ ہم تو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، باقی سے کوئی مطلب نہیں. جو اصل ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ انقلابی ہوتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ایک نظام قائم کرنا ہے وہ جو اللہ کی پسند کا نظام ہے. ہم اپنی زندگی میں کچھ عمل کرتے رہیں، خالی اتنا نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ایمان والے ہیں، اصل دین پر قائم رہنے والے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے، جب ایسے کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو پھر ان کی مخالفت، پھر ان کی طرف نظریں اٹھتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بھی پسند نہیں کیا جاتا، جمہوریتوں میں بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ کسی اخبار کے اندر یہ جو نکلتے ہیں بڑی تعداد، جن کو بہت سے لوگ ہندی کے مشہور اخبار بڑے بڑے، جن کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ یہ ہندو ذہن کی نمائندگی کرتے ہیں، اس میں آپ کسی میلاد شریف کے اوپر کوئی بہت بڑا آرٹیکل بھیج دیجئے، وہ چھاپیں گے آپ پورے صفحے کا، آدھے صفحے کا چھپتے رہتے ہیں. اور کہیں آپ لکھ دیجئے کوئی کرامات کا مضمون، وہ بھی چھپے گا. اور پھر اس طرح کے بھی چھپیں گے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ویرت کے موقع کے اوپر. یہ طرح طرح کے خوب بڑے بڑے چھپتے رہیں گے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہو یا دوسرے لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کے مخالف ہیں. اور کوئی آرٹیکل آپ ایسا بھیج کر دیکھ لیجیے جہاں کسی جگہ پر سنجیدہ اسلامی نظام کی باتیں ہوں، وہ نہیں چھپے گا. تو یہ جہاں پر سسٹم کو بدلنے کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ سسٹم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خالی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہیں اصل ایمان لانے والے، وہ انقلابی ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ کرانتیکاری ہوتے ہیں، جو سسٹم کے ساتھ میں مفاہمت نہیں کرتے. تو یہ وہ چند نوجوان تھے. ظاہر بات ہے کہ جب یہ تعداد میں تھوڑے سے تھے، کتنی تعداد ہے نہیں معلوم، قرآن نے بیان نہیں. عیسائی کہتے ہیں 7 سلیپرز، 7. بعض روایات میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے، زیادہ تر 7. 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے. ان کی ایک آدھ روایت کے اندر 8 کا بھی ذکر آتا ہے، 7 یا 8. قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس سے آگے کی فگر نہیں آئی. اور پھر کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے تھے. ان کی گنتی کی بات چھوڑو، گنتی میں مت پڑھو، یہ اللہ کو اللہ جانتا ہے کتنے. اس لیے کہ گنتی غیر اہم ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں کہ کتنے تھے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ کم تھے اور کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ ہے اہم بات. تو یہ بالکل غیر ضروری تفصیل ہے کہ صاحب 6 تھے یا 5 تھے یا 4 تھے یا 3 تھے. تو بہرحال قرآن نے تعداد نہیں بتا سکتے تھے. اس کو کافی الفاظ میں کہنا پڑا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، اور کہہ دو کہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ خالی ایک جملے میں کہہ دیتے کہ اگر 7 تھے تو کہہ دیتے 7 تھے. یہ خالی 3 لفظوں میں کہہ دیتے. اگر 3 تھے تو کہہ دیا جاتا کہ 3 تھے. لیکن توجہ ہٹانے کا یہ اس وجہ سے توجہ ہٹوائے گی کہ یہ غیر ضروری ہے. اس سے کیا مطلب کتنے تھے؟ اصل بات یہ کہ بہت تھوڑے سے تھے اور پورے سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ ہے اہم بات. تو اس لیے سرے سے تعداد بتائی ہی نہیں، بلکہ یہ ذکر کر کے لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے. تم چھوڑو اس بات کو کہ کتنے. یہ ڈیشیس کے زمانے میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی. اب عیسائی روایات یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر تھیوڈوشیس ایک دوسرا رولر، تقریباً یہ اس نام کے 2 رولر ہوئے، تھیوڈوشیس اول اور تھیوڈوشیس 2، تھیوڈوشیس 1 اور تھیوڈوشیس 2. تو بعض کے خیال میں تھیوڈوشیس 1 اور زیادہ تر کے خیال میں تھیوڈوشیس 2 دوم، سیکنڈ تھیوڈوشیس. اس کے زمانے میں وہ ان کے عیسائی عقیدے کے مطابق وہ وہاں سو گئے تھے.
جس کی وہ کسی کی زمین تھی جس میں وہ غار تھا، اس کو سیل کرا دیا گیا تھا، وہ وہاں سوتے رہے. اور یہ جو دونوں رولرز ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہسٹری کے مطابق ان دونوں کے بیچ میں 184 سال کا گیپ تھا، 184. تو ان کی عیسائیوں کی بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ 184 سال تک وہ سوتے رہے، اور پھر ان کی آنکھ کھلی 184 سال کے بعد. ان میں سے ایک نے سکہ دے کر کہا کہ جاؤ کچھ کھانے کو لے کر آؤ. وہ بستی میں آیا تو وہ سکہ تو بہت 184 سال پرانا تھا. یہاں حکومت بدل گئی تھی، یہاں سسٹم بدل گیا تھا، یہاں نظام بدل گیا تھا. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے. ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، اور وہاں کے اس وقت کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے سنت ہیں. اور پھر بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اور پھر ان کا بڑا عزت و اکرام ہوا. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سو گئے، اور ان کے اوپر پھر ایک وہاں پر چرچ بنا دیا گیا. اس واقعے کے تقریباً تمام حصے ایک معمولی سی ایک آدھ بات کو چھوڑ کر قرآن شریف کے اندر موجود ہیں. ایسے سونے کے الفاظ نہیں ہیں، غار میں ٹھہرنے کے الفاظ، اور سال نہیں ہے کہ کتنے سال. وہ سال ہیں، سال کی بات کہی ہے، اس کے الگ الگ ایکسپلینیشن ہے. جب ہم وہاں آئیں گے تو میں دونوں آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھوں گا کہ کس کس دلیل پہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، اور اس پر یہ کہ کون سی مضبوط ہے، یا کس دونوں پر کچھ اعتراضات آتے ہیں ذہن کے اندر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو ہم بات کو کریں گے ڈسکس. بہرحال عیسائی روایات کے اندر واقعہ یہ اس طریقے سے ہے کہ وہ 7 تھے نوجوان، وہ 7 نوجوان، اور بہت چند روایات کے اندر 8 کا ہے. اور وہ پھر اس شکل میں غار کے اندر سو گئے تھے، 184 سال سوتے رہے. 184 کی تفصیل زیادہ ہے. ایک جگہ مجھے ملا 372 یا 362، اس لیے کہ یونانی زبان میں اس کا انگلش میں ترجمہ بات کو جو ہوا ہے اس میں ایک ترجمے میں 362 ترجمہ کیا گیا ہے. اصل میں کوئی ایک ہی فگر ہوگی دونوں میں سے. وہ ایک ترجمے میں وہ 372 کا ترجمہ کیا گیا کہ اتنے سال وہ غار میں رہے. تو ایک یہ بھی ملتی ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جو پرانی تحریروں میں سے جس کا انگریزی کے اندر ترجمہ آیا ہے، ورنہ وہ سب جگہ پھر 184 سال ہے. تو عیسائی عقیدے کے مطابق یہ 300 یا 309 سال نہیں بلکہ 180 184 سال وہ غار کے اندر سوئے رہے، اور پھر وہ آئے، اور پھر آنے کے بعد پھر وہ دوبارہ وہ لیٹے، اور لیٹنے کے بعد ختم ہو گئے، اور پھر ان کے نزدیک وہ بہت بڑے سینٹ اور سنت ہوئے. یہ ہے عیسائی عقیدہ. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ عیسائیوں میں پھیلی چلے یہودی سارا لٹریچر خاموش ہے بالکل اس پورے واقعے کے اوپر، کہیں نہیں ہے بالکل. دراصل ایک ایسا واقعہ جس کے اندر 309 سال تک 300 سال تک یا 184 اگر ہوتی تو تک کچھ لوگ سوئے رہے ہوں تو ہنگامہ مچ گیا ہوگا آس پاس کے علاقے میں، آس پاس کی بستیوں میں دور تک. لیکن یہ یہودی روایات بالکل خاموش ہیں اس کے اوپر. ایک ایسا واقعہ جسے عیسائیت سارے مطلب اب مانتے رہے، اب تک اب انکار کرنا شروع کیا. عیسائی مانتے رہے، دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، دنیا کے جگہ جگہ بہت سے ملکوں میں غار ہونے کا دعویٰ ہے، اس کے بعد بھی یہودی لٹریچر اس کے اوپر بالکل خاموش ہے. اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور نہیں مانتے تو اگر یہ واقعہ ان کے نزدیک اگر یہ واقعہ سچا بھی ہو اور پھر مشہور زمانے میں ہو گیا تو سچا ہی اس وقت جو کچھ بھی تھا وہ سچا رہا ہوگا جب اوریجنل اس وقت تھا. تو اس سے ان کے عقیدے کی تجزیہ ہوتی ہیں، یہودی عقیدے کی. اب یہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا اصحاب الکہف کا پس منظر بتایا. اب یہ چند آیات ہم لیں گے اور پھر اصل سورہ کہف جو ہے وہ میں نے سورہ کہف کا وہ واقعہ جو پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف سے متعلق جس کے اوپر اس سورت کا نام ہے، اس کی وہ آیت نمبر 9 سے اس کی تفصیلات شروع ہیں. بیچ میں بٹوین دی لائن دیا، یوں سمجھ لیں ہم کہ ذرا ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ درمیان میں 2 آیتیں اور ہیں، یعنی جو اصحاب کہف کے بارے میں نہیں بلکہ اس میں کچھ اور کوئی مقصد یا ہدایت دی گئی ہے. اور ورنہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک چلا ہے سلسلہ اصحاب کہف کا واقعہ. 18 آیتوں میں سے 2 درمیان میں نہیں، یعنی 16 آیات کے اندر. اس واقعے کی میں اگلی مرتبہ دونوں طریقے سے تفصیل بیان کروں گا، اس لیے کہ آیت نمبر 9 تو آج نہیں آئے گی. دونوں طریقے سے تفصیلات بیان کروں گا کہ دیکھیے ان آیات کا ترجمہ یہ 300 سال 309 سال تک سوتے رہے.
تو اس میں وہ لوگ ان تمام آیات سے کیسے کیسے ترجمہ یا تشریح نکالتے ہیں انہی الفاظ سے، اور وہ جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں اتنے لمبے عرصے وہاں پر سوتے نہیں رہے، وہ کچھ سال خالی غار میں رہے تھے، وہ ان آیات سے مطلب کیا نکالتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں اور کیوں نکالتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا تقابل کریں گے بات کو. تو یہ پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ میں کر چکا شروع میں ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تلاوت کیے دے رہا ہوں دوبارہ اور ترجمہ پھر اس کا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور ترتیب آپ کے سامنے میں رکھ چکا اس بات کو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے بالکل ترتیب چلی آ رہی ہے اس کی. اصل اور حقیقی تعریف اللہ کی ہے، قابل تعریف ہے. اس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی جس میں اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اس کو بالکل صحیح بالکل سیدھا اس کو اتارا تاکہ جو سخت عذاب آنے والا ہے اس کی طرف سے وہ وارننگ دے دے. وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ دو بنیادی کام تھے، لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو بشارت دیں. اس انجام سے ڈرائیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے کے نتیجے میں سامنے آئے گا، اور اس کی خوشخبری دیں جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں انعام کی زندگی ہوگی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور بشارت اور خوشخبری ان ایمان لانے والوں کو دے دے کہ جنہوں نے صالح عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو یہ اجر ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اچھے اعمال کا. یہ بڑا اچھا اجر ہے جو ان کے اچھے اعمال کا ہے. تو دیکھیے اعمال کا ہے اجر، اچھے اعمال کا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے، جو تفصیلات آتی ہیں قرآن شریف جگہ جگہ باتیں کرتا ہے کہ تم جو کچھ کرو گے اس کے بدلے ملے گا نا. یہ تصور جو بنا لیا ہے کہ نہیں، وہ اللہ جس کو چاہے وہ نیکیاں بھر دے، چاہے اس نے نیکی ہو اچھے عمل، اور چاہے جس نے اچھے عمل کیے ہوں وہ سارے ختم کر دے، تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں اجر ملے گا. اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس انجام سے ڈرا دے جو اس کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور تاکہ خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے مطابق عمل کریں گے، تاکہ ان کے عمل کا پھر ان کو اچھا بدلہ ملے، اور وہ بدلہ ہمیشہ کا ہوگا، ماں کسی نفی ہے ابدا، اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں بھی وارننگ دے دے وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی ہے. دیکھیے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخر کی آیت میں نے آپ کو یاد دلائی تھی، اور یہاں اس درس میں شروع میں یہ وہاں ایک آیت میں تھا، یہاں یہ 5-6 آیات کے اندر وہی تفصیل چل رہی ہے، اسی کا کنٹینیوشن چل رہا ہے بنی اسرائیل کے پاس. اور ان لوگوں کو بھی وارننگ دے دے جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ کی اولاد بنائی ہوئی ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کسی طرح کا کوئی علم انہیں نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ کوئی چھوٹی بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اللہ خدا کے بیٹے ہونے کی. ان یقولون الا کذبا، اور یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جتنی باتیں ہیں یہ کرتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں. یہ علم والی بات بڑی اہم کہی ہے. ان کو علم نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں، ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا، the only begotten son of God. اب قرآن کو ماننے والوں کا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں انہیں علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ ہمارے پاس، یا حضرت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں بھی کہیں سے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنائی ہوئی خوشخبریاں ہیں جسے وہ انجیل کہتے ہیں. دیکھیں وہ اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ انہیں علم نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ ہو گیا کہ انہیں علم نہیں ہے. اور ان کے باپ دادا کو وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں. تو پھر وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا علم غلط ہے، تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہیں علم نہیں ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ تم جسے علم کہتے ہو لے کر آ جاؤ، بات کر لیں. فیصلہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ کو انجیلوں کا علم ہو، آپ اسے جانیں اور سمجھیں، تو پھر آپ ثابت کریں گے کہ نہیں انجیلیں یہ نہیں کہتی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے.
وہ یہ کہتی ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی بندگی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ انجیلیں تو آج کی بھی یہ کہتی ہیں، جو بدلی جا چکی تعریف اس کے بعد بھی یہ کہتی ہیں۔ انجیلوں کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو لگاتار سب سے زیادہ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، جو جملہ، جو لفظ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے سن آف مین، ابن آدم، جو انگریزی اردو میں ترجمہ کر کے وہ ابن آدم لکھتے ہیں، یعنی نسل انسانی کا فرد، کہ انسانوں میں سے ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹا، سارے اچھے لوگ بیٹے خدا کے، یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹے ہونے کا کہ اچھائی ہونا جو ہے وہ خدا کا، برا ہونا شیطان کا بیٹا، اس معنی میں ان کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ تو انجیلیں تو لے کر بیٹھ جاؤ، تم علم کی باتیں تم نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو جو کچھ ان کو، جیسے ہمارے ہاں جو کچھ بتا دیا جاتا ہے، ہمارے ایک بڑی بھیڑ کو وہ خود غور قرآن شریف میں نہیں کرنا چاہتے، قرآن کو الگ رکھ کے بند کر کے مسائل بتا دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان کو جو کچھ بتا دیا جاتا ہے، ان کو تو ٹیکسٹ بھی نہیں دیا گیا۔ یہاں آپ غور کرنا چاہیں تو قرآن شریف کے کم سے کم الفاظ تو ہیں آپ کے سامنے، ان کو الفاظ بھی نہیں دیے گئے، ان کو صرف ترجمے دیے گئے دنیا کی ہر زبان میں، اوریجنل الفاظ نہیں دیے گئے عیسائیوں کو، تو علم کہاں سے ہوگا؟ صرف وہ جو ترجمے صرف دیے گئے ہیں، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بیٹا خدا کا نہیں بتاتے تھے، اور کہتے تھے وہ تو صرف ایک ہے اور میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جو بجائے غور کرنے کے صرف ان اپنے مذہبی لیڈران کے اقوال کے اوپر، ان کے قول، ان کے کہنے پر چلتی چلی جا رہی ہے۔ علم نہیں ہے ان کو، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ انجیلیں ہوتے ہوئے، وہاں پر یہ چیزیں موجود ہوتے ہوئے کہتے تھا کہ آئیے بیٹھ جائیے لے کر، ہم بتائیں آپ کو۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، تو یہ ذمہ داری ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم ان پر ثابت کریں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں علم ہے لیکن یہ غلط ہے۔ انجیل کی بنیاد پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں کہہ سکتے، اس معنی کے اندر کہ جیسے حقیقی بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ بات جھوٹ ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو پھر ایسے لوگ جن کو تم دلیلیں دے چکے ہو، جن کو علم کی بنیاد پر سمجھا چکے ہو، اس کے بعد بھی وہ مخالفت کیے چلے جائیں، تو پھر ان کے پیچھے اپنے آپ کو بھلاؤ مت۔ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تم ان کے پیچھے کیا جان دے دو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے گھل گھل کر؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے، اس بات کو نہیں مان رہے۔ کب، کن کے پیچھے؟ وہ جن کو علم کی بنیاد پر آپ جن پر ثابت کر چکے، اس کے بعد پھر وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، تو پھر تم اپنے آپ کو کیوں بھلاتے ہو اس بات کے اوپر کہ ایمان نہیں؟ اور پھر وہ لوگ جن کے لیے وہ لوگ جن پر حجت ابھی پوری نہیں ہوئی، جن تک بات دلیلیں ٹھیک سے نہیں پہنچی ہیں، تمام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو گھلتے ہی تھے، دن رات تڑپتے تھے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے، جہنم میں، کسی طریقے سے پیغام پہنچا دوں، وہ دلیلوں کے ساتھ میں ساری باتیں پہنچا دوں۔ آگے جن کو دلیلوں سے علم کی بنیاد پر تم سمجھا چکے، اب ان کے لیے گھلنے سے کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ تم یہ دیکھو کہ باقی اور لوگ جن تک بات نہیں پہنچی ان تک پہنچاؤ، بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے پڑے رہو جو ہٹ درمی کر رہے ہیں علم کی بنیاد ہے۔ آپ کے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے گروپ ہیں کہ جن سے بات کریں سب کچھ ثابت کر دیں اور اڑتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، تو ان تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑیے، دوسروں تک پہنچیے جو سر جھکا دیتے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور یہ زمین، یہ دنیا، اس کے بارے میں بتایا کہ بہت دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، یعنی یہ الگ کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، اسی کنٹینیوشن میں چل رہی ہے بات کہ یہ لوگ ان کے لیے مت گھلو، وہ آخرت کو نہیں جانتے، یہ دنیا کی زندگی، لیکن دنیا کی جو زندگی ہے قابل نفرت کو نہیں کہا یہ تو بہت حسین ہے، زمین کی چیزوں کو ہم نے زینت بنایا ہے، اور زینت جو ہے وہ پھینکنے کے لیے نہیں ہوتی، ڈسکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن وہ جو زینت بنایا ہے، اس بات کون اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اس کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ ہم اس آزمائش کے، یہ آزمائش یہاں پر موجود ہے، یہ ٹیمپریری ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، تو زندگی کو قربان نہیں کرتے اس کی وجہ سے۔ اس زینت کو اختیار کرنے کو منع نہیں کیا، اس دنیا کی اچھی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں، لیکن اس بیلنس، اس توازن کے ساتھ میں جو اللہ نے بتایا، اس کے بعد ہی کہا یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی زینت جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس میں ایسے غائب مت ہو جانا کہ اس کا نقصان ہو جائے جو اصل زندگی، اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آزمانا ہے، یہ اس وجہ سے اس کو حسین کر دیا لوگوں کے لیے کہ یہ آزمانا ہے کہ اس کا صحیح اچھا استعمال کون کرتا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ ایک دن چٹیل میدان ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ دریا رہیں گے، نہ پیڑ پودے رہیں گے، نہ پانی رہیں گے، نہ سمندر ہوں گے، نہ گھر ہوں گے، مکانات ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، فلیٹ پوری زمین۔ ایک دن وہ آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جب عارضی ہے تو اس کے اندر پڑ نہ جائیں، اس کی وجہ سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، پرماننٹ ہے اور دائمی ہے، اس کو کہیں سیکریفائس اور قربان نہیں کرنے۔ یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ تم اس کی زینت کو استعمال مت کرنا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، ایک دن ایسا آئے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد سے وہ واقعہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوا، جس کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ لیں گے۔ ام حسبت ان، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصحاب کہف اور وہ رقیم کہتے ہیں، کتبہ پتھر پہ لکھی ہوئی چیزوں کو بھی کہتے ہیں، کاغذ پہ لکھی ہوئی چیزوں کو بھی کہتے ہیں، وہ کتبے وہ جو لکھے ہوئے وہ اس کے جو لوگ تھے، وہ کچھ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے، کچھ ہماری حیرت انگیز آیات میں سے تھے، کیا ان نشانیوں میں سے تھے؟ تم نے کیا یہ سمجھا ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو طرح کے ایکسپلینیشن ہوتے ہیں اس آیت کے، یہاں سے لے کے آیت نمبر 26 تک۔ اسے انشاءاللہ پھر یہاں سے وہ اصل واقعہ شروع ہوتا ہے جو ان 3 واقعات میں سے پہلا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ پھر یہاں سے ہم آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین۔